السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے، میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ I am also a hypertension specialist, clinical hypertension specialist by American Society of Hypertension۔ تو آج بلڈ پریشر کے سلسلے میں بات کریں گے۔ بہت ہی کامن کویشچن ہے جو بار بار مجھے کئی طرح سے پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر، آپ اس کی دوائی لے رہے ہیں، اس پہ کنٹرول ہے آپ کا بلڈ پریشر۔ آپ کو پتہ ہے بلڈ پریشر یا بلند فشار خون بڑی کامن چیز ہے، اور ایون امریکہ جیسے ملکوں میں بھی 40-50% لوگوں کا ہی کنٹرول ہوتا ہے، باقیوں کا ان کنٹرول رہ جاتا ہے، اور پاکستان میں یہ اعداد و شمار اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں بہت ساری ایک بہت بڑی وجہ لا علمی ہے، پراپر دوائیوں کا نہ ملنا ہے، پراپر دوائیوں کا نہ لینا ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک جو کامن سچویشن آتی ہے جس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ بہت بار بار سوال پوچھا جاتا ہے۔ وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ لوگ آتے ہیں جی بلڈ پریشر کی دوائی ہم 10 سال سے لے رہے ہیں تو اس کو چینج کر دیں۔ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کی دوائی کسی نے دی تھی، کافی سال ہو گئے ہم لے رہے ہیں بلڈ پریشر، تو اس پہ کنٹرول ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ دوائی اب کام نہیں کر رہی یا پرانی ہو گئی ہے، اس کو تبدیل کر دیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلڈ پریشر کی دوائی کچھ سالوں کے بعد چینج کرنی چاہیے، یا بلڈ پریشر کی دوائی پھر کب چینج کرنی چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے لیے تو بڑا سمپل ہے، لیکن کنفیوژن رائز ہو سکتا ہے۔ تو اس کا آنسر سمپل نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مریض کی بات کر رہے ہیں، کس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو میں وہ آپ کو ریزنز بتاتا ہوں کہ جن کی وجہ سے، یعنی 5 سچویشن یا وجوہات یا کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں بلڈ پریشر کی میڈیسن اگر کوئی لے رہا ہے کچھ عرصے سے، کچھ ہفتوں سے، کچھ مہینوں سے، کچھ سالوں سے، تو واقعہ ہی ان کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نمبر 1 وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بلڈ پریشر وہ دوائی کنٹرول نہیں کر رہی، کہ پہلے اس سے بلڈ پریشر کنٹرول تھا، اب آپ کا وہ بلڈ پریشر دوائی جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں کر رہی۔ تو آبویسلی ایک دوائی اگر کنٹرول نہیں کر رہی تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یا تو آپ اس کی ڈوز بڑھائیں یا پھر دوائی آل ٹوگیدر چینج کریں۔ وہ پھر آپ کی سچویشن کے مطابق فزیشین یا ڈاکٹر یا نیفرولوجسٹ اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کی دوائی کو چینج کرنے کی کہ اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو گئے، کہ پہلے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں آ رہے تھے یا اتنے زیادہ نہیں تھے۔ جیسے کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں وہ سویلنگ کرتی ہیں، ایڈیما کرتی ہیں، جیسے کیلشیم چینل بلاکر ہے، یا کوئی بلڈ پریشر کی دوائی ہے اس نے آپ کا پوٹیشیم بہت کم یا بہت زیادہ کر دیا ہے، یا کوئی بلڈ پریشر کی دوائی ہے جس سے آپ کو کھانسی شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ اس بلڈ پریشر کی دوائی کو چینج کیا جائے۔ اگر سائیڈ ایفیکٹ نہیں آ رہا، اس نے بلڈ پریشر کنٹرول بھی کیا ہوا، پھر ضرورت نہیں ہے۔ تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے 10-15 سال پہلے وہ دوائی شروع کی تھی، اب اس سے بہتر دوائی آ گئی ہو، یا آپ کے بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ یا آپ کی جو میڈیکل کنڈیشن سے ریلیٹڈ کوئی گائیڈ لائنز چینج ہو گئی ہو، کوئی نئی ریسرچ آ گئی ہو، بہتر میڈیسن آ گئی ہو، تو ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ ہاں یا پہلے لے رہے تھے اس وقت یہ والی دوائی اویلیبل نہیں تھی، یا اس وقت ریسرچ یہ کہتی تھی اب یہ کہتی ہے، تو اس سچویشن میں بلڈ پریشر کی دوائی چینج کی جا سکتی ہے۔ چوتھی جو ریزن جس کی بیسس پہ میں کافی دفعہ بلڈ پریشر کی دوائی چینج کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، وہ جو مین ایک ریزن مجھے لگتی ہے کہ آپ نے جو انیشلی بلڈ پریشر کی دوائی آپ کے لیے آپ کے ڈاکٹر نے سلیکٹ کی تھی وہ سلیکشن ہی ٹھیک نہیں تھی۔ یعنی کچھ دوائیاں فرسٹ لائن ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں وہ کچھ خاص کنڈیشن میں ضرور ملنی چاہیے، تو اگر آپ کی سلیکشن ہی صحیح نہیں ہے تو پھر وہ آبویسلی ایون اف اس نے بلڈ پریشر کنٹرول بھی کیا ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، وہ دوائی آپ کے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کسی کو گردوں کی دائمی بیماری ہے شوگر کی وجہ سے، اور کسی نے اس کو کوئی بیٹا بلاکر دے دیا ہے جیسے اٹینالول ہے، تو میرے پاس پیشنٹ آئے گا تو میں اس کی چینج کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سلیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، اس پیشنٹ کو اے سی انہیبیٹر یا اے آر بی ملنے چاہیے تھے یا ڈائیوریٹک ملنے چاہیے تھے۔ اور آخری وجہ جو اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن سچویشن میں چینج کرنی پڑے، کاسٹ ہو سکتی ہے، کہ آپ لے رہے تھے ایک ٹائم پہ، آپ لے رہے تھے، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، وہ دوائی بہت مہنگی ہے، آپ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹو جو تھوڑا سستا ہو وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو یہ 5 وجوہات ایسی ہیں کہ جن میں بلڈ پریشر کی دوائی چینج کرنی پڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، وہ بلڈ پریشر کی دوائی ابھی بھی آئیڈیل ہے، انیشل سلیکشن بھی ٹھیک تھی، پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر خام کا بلڈ پریشر کی دوائی چینج نہیں کرتے۔ اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کی دوائی ہے،
اس نے پہلے تو بلڈ پریشر ہمارا بڑا اچھا کنٹرول کیا تھا, اب یہ پھر کنٹرول کیوں نہیں کر رہی؟ تو وہ کیا فیکٹر یا عوامل ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی دوائی آپ ہی کے اندر اب بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کرے, یعنی پہلے اس نے کنٹرول کیا تھا اب نہ کرے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کہ بلڈ پریشر کی دوائی وہ اب کم افیکٹو ہو گئی ہے یا اس کا کوئی سالٹ چینج ہو گیا. ہو سکتا ہے 10 سال پہلے کنٹرول کی تھی تب آپ 50 سال کے تھے, اب آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں, آپ کی جو خون کی شریانیں ہیں وہ بھی زیادہ ہارڈ ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر نیچرلی عمر کے ساتھ اب بڑا ہوا ہے, اتنا اچھا نہیں ہے جتنا پہلے تھا, جو کہ آرام سے کنٹرول ہو جاتا تھا. اسی طرح لوگ وزن بڑھا لیتے ہیں, آپ کا وزن تھا اب 70 کلو تھا, اب 90 کلو ہے, تو آبویسلی بلڈ پریشر بڑھے گا. تو اس میں بلڈ پریشر کی دوائی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یا یہ ایک ایسا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اسی دوائی سے بلڈ پریشر اب کنٹرول نہیں ہو رہا, یا آپ نے آل آف اے سڈن اپنی خوراک چینج کر لی, آپ نے زیادہ نمک, زیادہ پروسیس فوڈ لینی شروع کر دی ہے, اسموکنگ شروع کر دی ہے, شراب پینی شروع کر دی ہے. بہت ساری ایسے اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. اور ایک آخر میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کو گردوں کی بیماری ہو گئی ہے, یا آپ کو گردوں کی بیماری تھوڑی سی تھی اب وہ بڑھ گئی ہے. تو گردوں کی بیماری جب ہوتی ہے یا بڑھتی ہے, یا اس کی پروگریشن ہوتی ہے, یا جی ایف آر کم ہوتا ہے, تو بلڈ پریشر کنٹرول کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کی دوائی کو ایڈجسٹ کرنے کی یا انکریز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو امید ہے کہ اس میں نے جو ایک کامن ایک سچویشن بنتی ہے اس کا آنسر کر دیا ہے. اینڈ دس ویڈیو از ویری امپورٹنٹ ایون فار اسٹوڈنٹس, میڈیکل ڈاکٹرز, ہاؤس آفیسر, جنرل پریکٹیشنرز, in addition to patients. Thank you.